UCS ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم اور تمام ناظرین کو UCS ٹی وی میں خوش آمدید۔ پورن گرافی کی تاریخ پارٹ نمبر 2۔ ناظرین آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین پہلی پورن فلم 1895 میں ریلیز ہوئی۔ اسے لومیئر برادرز انڈسٹری نے پہلی بار عوامی نمائش کے لیے فرانس میں پیش کیا۔ اس کے ڈائریکٹر مسٹر البرٹ کرچنر تھے اور پہلی پورن فلم 16 منٹ کی تھی جس میں ایک عورت کو برہنہ انداز میں ہوش ربا ادائیں دکھاتے ہوئے پیش کیا گیا۔ یہ وہی کمپنی ہے جو آج تک ہالی ووڈ میں کارٹون فلمیں بناتی ہے۔ یہ ابتدائی پورن فلم نہایت منافع بخش ریکارڈ کے ساتھ مقبول ہوئی اور اس کے ساتھ ہی سیکس کی خواہش ضرورت سے بدل کر جنون میں بدل گئی۔ ناظرین یورپ کی گلی کوچوں میں لوگ بیہودہ مذاق اور چھیڑخانی کرنے لگے اور پھر یہی چیز آگے چل کر یورپی ثقافت کا حصہ بن گئی۔ 19ویں صدی کے آغاز میں کیمرہ ٹیکنالوجی میں مزید بہتری آئی اور منظر پہلے سے زیادہ صاف اور معیاری ریکارڈ ہونے لگے۔ اس کے ساتھ ہی فرانس اور دیگر یورپی ممالک نے سرکاری سطح پر پورن تھیٹر کھول دیے جہاں پورن اداکاروں کی پیداوار کا سلسلہ شروع ہوا۔ ناظرین 1920 تک یورپی تہذیب پورن گرافی کے اس زہر میں ڈوب چکی تھی۔ عوام سرعام سڑکوں کو بیڈ روم بنائے اپنا شوق پورا کرنے لگی۔ ساحل سمندر عیاشی کے اڈے بن گئے اور میاں بیوی ایک دوسرے کی ذمہ داریوں سے بھاگنے لگے۔ ناظرین سن 1970 میں پورن گرافی کا زہر برصغیر میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی اور پہل یہ صرف تصاویر پر مشتمل تھا اور اسے ویڈیو دکھانے کے لیے یورپی کمپنیز نے پاکستان و بھارت میں پورن سنیما کی اجازت چاہی۔ اس کے جواب میں صرف انکار ہی نہیں کیا گیا بلکہ پورن گرافی کو باقاعدہ ایک جرم قرار دیا گیا اور دوسری طرف یورپی ممالک میں سیکس ویڈیوز کی ڈیمانڈ کم ہونا شروع ہوئی کیونکہ ایک ہی سین ہر فلم میں دیکھ کر عوام بور ہونے لگی اور دوسرا بذات خود ان کا معاشرہ اتنا آزاد ہو چکا تھا کہ ویڈیو دیکھنے کی ضرورت روز بروز کم ہونے لگی۔ ناظرین اسی صورتحال سے پریشان ہو کر پورن انڈسٹری نے پورن گرافی کے نئے انداز پر کام کرنے کے بارے میں سوچا اور یوں پورن کیٹیگری پروجیکٹ کا آغاز ہوا۔ اس پورن کیٹیگری پروجیکٹ میں سیکس کو کئی اقسام میں تقسیم کر دیا گیا اور ہر قسم کا اپنا ایک منفرد انداز ہوتا تھا۔ اگر آج ہم کسی پورن ویب سائٹ کو اوپن کریں تو ہمارے سامنے ایک لسٹ اوپن ہو جاتی ہے جس میں سیکس کی مختلف کیٹیگریز نظر آتی ہیں۔ جب کیٹیگری پروجیکٹ یورپی عوام کے سامنے لایا گیا تو دیکھنے والوں کا ازدحام مچ گیا کیونکہ اس دفعہ فحاشی کے مناظر روایتی طریقوں سے ہٹ کر ریکارڈ کیے گئے تھے۔ یہ پروجیکٹ پورن انڈسٹری کے لیے آب حیات کی صورت اختیار کر گیا کیونکہ اسی کی بدولت ہر شخص کی جنسی نفسیات ابھر کر سامنے آئیں۔ مثلاً ایک شخص دھواں جنسی مناظر کے بجائے ریلیکس پورن دیکھنا پسند کرتا ہے تو اس کے لیے الگ کیٹیگری موجود ہوگی اور یقیناً 5 سال بعد بھی وہ ریلیکس پورن دیکھنا ہی پسند کرے گا اور یوں ہر شخص کی جنسی خواہش کے مطابق اسے پورن گرافی کا نشہ ملنے لگا۔ ناظرین سن 1980 میں VCR ٹیکنالوجی برصغیر میں عام ہوئی۔ اگرچہ 70 کی دہائی میں کمپیوٹر بھی پاکستان میں اکا دکا جلوہ گر ہو چکے تھے لیکن عام لوگ اس سے نا آشنا تھے، لہٰذا لوگ پردہ سکرین سے ہٹ کر VCR کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسی دوران پاکستان فلم انڈسٹری بھی پوری شان سے ابھر کر سامنے آئی۔ یورپی کمپنیز نے جب ایشیائی لوگوں کا VCR کی طرف رجحان دیکھا تو ان کی آنکھوں لالچ کی چمک پیدا ہوئی اور یوں فحش فلمیں پاکستان، بھارت اور دیگر ایشیائی ممالک میں بلیک ہو کر بکنے لگیں۔ ناظرین سن 1998 میں اچانک یورپی پورن انڈسٹری نامعلوم خفیہ ہاتھوں میں چلی گئی جس کے تانے بانے فری میسن نامی خفیہ تنظیم سے ملتے تھے اور پہلے یہ صرف جنسی کاروبار کے طور پر استعمال ہوتی تھی لیکن پھر اسے پوری دنیا میں جنسی دہشت گردی کے لیے چنا گیا۔ پورن انڈسٹری میں ایک ایسا جنسی طریقہ متعارف کروایا گیا جو براہ راست کینسر، گلوریا اور دیگر تباہ کن بیماریوں کا موجب ہے۔ اس طریقہ کار کو اورل سیکس کہتے ہیں۔ ناظرین آپ نے ایک چیز اکثر نوٹ کی ہوگی کہ پورن فلم کی چاہے کوئی بھی کیٹیگری ویڈیو دیکھ لیں، فلم کے سٹارٹ میں اورل سیکس کا مظاہرہ ضرور کیا جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے یہ بھی ایک باقاعدہ جنسی عمل کا حصہ ہے۔ سائنسی میڈیکل رپورٹ کے مطابق ہمارے جسم میں سے ایک مادہ منویہ کے ساتھ خارج ہوتا ہے جو DNA میں اکثر خرابی کا باعث بنتا ہے۔ اگر وہ منہ کے ذریعے معدے میں چلا جائے یا دانتوں میں اس کی کوئی باقیات رہ جائیں تو وہ منہ کے خلیات میں P16 پروٹین نامی مادہ پیدا کر دیتا ہے جو منہ کے کینسر اور بلڈ پرابلمز کو جنم دیتا ہے اور یہ وہ بیماریاں ہیں جن کا علاج یہودی لیبارٹریوں کے علاوہ کہیں نہیں ملتا۔ ان بیماریوں کی تمام دوائیاں اسرائیلی کمپنیز نہایت مہنگے داموں فروخت کرتی ہیں اور ان بیماریوں سے متاثرہ مریضوں کے چہرے بدل جاتے ہیں اور موت سسک کر آتی ہے۔ لہٰذا اورل سیکس کے شوقین شوق پورا کرنے سے پہلے
चश्मे तसव्वुर में अपना अंजाम भी सोच लें। नाज़रीन, पोर्न वीडियोस में काम करने वाले अदाकारों को शूटिंग के फौरी बाद उनके मुंह में मखसूस स्प्रे किए जाते हैं जो मुंह में गिरी गलाजत के तमाम जरासीम ख़त्म कर देते हैं, मगर ये बात आवाम को कभी नहीं बताई जाती। हमारे आम उलमा का ख्याल है कि पोर्न वीडियो सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ बतौर हथियार इस्तेमाल होती हैं, लेकिन नाज़रीन हकीकतन ऐसा नहीं है। यहूदी एजेंसीज़ का टारगेट पूरी दुनिया के मज़ाहिब हैं, क्योंकि तमाम मज़ाहिब उनके इंतहा पसंद नज़रियात को हर सूरत रद्द करते हैं। यहूदी निहायत महारत से शातराना चाल चलते हुए एक ऐसे मंसूबे पर काम कर रहे हैं जिन्हें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, यानी एक ऐसी दुनिया जहां किसी खुदा का तस्वुर ना हो, जहां कोई तहजीब ना हो और जहां कोई कानून ना हो, बस एक ही असूल हो और वो है यहूदी ग़ुलामी। नाज़रीन, इस मिशन की तफसीलात बहुत चश्मकुशा और दिल आवेज़ हैं। बस इतना कहेंगे कि पूरी दुनिया पर यहूदी राज के लिए हर वो हथकंडा आजमाया जा रहा है जो आज की तारीख में मुमकिन है। लोगों को हर तरफ से जिनसी, नफसियाती, सियासी, समाजी और मजहबी गर्ज हर तरफ से फंसाया जा रहा है और हम लोग बेखबर फंस रहे हैं। यहूदी एजेंसीज़ के खुफिया हथकंडों पर हकीकत का चाकू चलाने के लिए यूट्यूब पर अलमास याकूब नाम से एक चैनल मौजूद है। नाज़रीन, उसका मुताला ज़रूर कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और इसके साथ इस भाई का शुक्रिया भी अदा कीजिए जो निहायत मेहनत से यहूदी हथकंडों से पर्दा उठा रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं 20वीं सदी की। नाज़रीन, 20वीं सदी का सूरज तुलू हुआ। एशिया में अभी धुंधले मेयार की वीडियो टेक्नोलॉजी का दौर ख़त्म नहीं हुआ था, जबकि यूरोपीय ममालिक में HD टेक्नोलॉजी मंजरे आम पर आ चुकी थी। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री बेमिसाल फिल्में प्रोड्यूस कर रही थी। इसके अलावा यूरोपीय ममालिक इंटरनेट की टेक्नोलॉजी से भी भरपूर फ़ायदा उठा रहे थे, जबकि पाकिस्तान में पहली बार इंटरनेट सर्विस सन 1992 में आई और इसे एक यूरोपीय कंपनी ब्रांड नेट ने पाकिस्तान में प्राइवेट तौर पर लॉन्च किया था। इसके पहले इंजीनियर मुनीर अहमद खान थे जिन्होंने पाकिस्तान में इंटरनेट सर्वर को कंट्रोल किया और इसकी इब्तदाई स्पीड 128 के थी। नाज़रीन, सन 1995 में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड यानी PTCL ने इंटरनेट आल पाकिस्तान के लिए ख़रीद लिया और सन 2000 में इंटरनेट पाकिस्तानी आवाम में मकबूल होना शुरू हुआ। इसके साथ ही पोर्नोग्राफी का जहर भी सरहदें फलांगता हुआ पाकिस्तान में दाखिल हुआ। यूरोपीय ममालिक में पहले पहल पोर्नोग्राफी सिनेमा में दिखाकर ये जिनसी तस्वीरों के ज़रिए पैसा कमाया जाता था, लेकिन इंटरनेट ने ये झंझट ख़त्म कर दिया। इंटरनेट ने बाकायदा खुद ऑनलाइन मार्केटिंग प्रोसेस खोलकर पोर्नोग्राफी को बतौर प्रोडक्ट पेश किया, जिसे अवामी तौर पर इतनी पजीराई मिली कि सब रिकॉर्ड टूट गए। यूरोपीय पोर्न इंडस्ट्रीज़ को सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ट्रैफिक एशिया से मिली। नाज़रीन, सन 2015 की गूगल रिपोर्ट के मुताबिक रोज़ाना 90 लाख पाकिस्तानी पोर्न वेबसाइट का विज़िट करते हैं, जबकि भारत से रोज़ाना 6 करोड़ लोग फाश वेबसाइट का विज़िट करते हैं, जिससे पोर्न इंडस्ट्रीज़ रोज़ाना करोड़ों डॉलर्स का मुनाफा कमाती है। नाज़रीन, ये वो तादाद है जो वेबसाइट्स ब्लॉक होने के बावजूद किसी न किसी तरह मतलूबा साइट तक पहुँच ही जाती है, जबकि गूगल पर पोर्न तस्वीर देखने वालों की तादाद पाकिस्तान और भारत में करोड़ों में है। दोस्तों, कहते हैं कि हर चीज़ की एक इंतहा होती है, लिहाजा 2 सदियों से पोर्नोग्राफी देखने वाली आवाम उकता गई, क्योंकि पोर्न फिल्म में काम करने वाले अदाकार और अदाकाराएं निहायत खूबसूरत होती हैं और उनकी जिनसी पावर भी ज़बरदस्त होती है। लेकिन जब लोग इस फेल को हकीकत बनाने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादातर उन्हें अपने पुराने साथी पर गुजारा करना पड़ता है, जो कि अरसा पहले अपनी जिनसी कशिश खो चुका होता है। नाज़रीन, नफ्सियात के इस धारे ने पोर्न इंडस्ट्री मालिकान को एक बार फिर सोच के कटहरे में खड़ा कर दिया। यूँ सन 2014 में एक मुनफरिद टेक्नोलॉजी वजूद में आई। नाज़रीन, इस टेक्नोलॉजी को सिलिकॉन गर्ल कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी में सिलिकॉन धात से एक निहायत खूबसूरत लड़की का वजूद तराशा जाता है, फिर उसे इस कदर हकीकी बनाया जाता है कि असल वजूद और इस मुजस्मे में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। ऐसे लगता है जैसे ये अभी बोल पड़ेगी, और इसका जिस्म इतना नरम व नाजुक बनाया जाता है कि ज़िंदा वजूद की नज़ाकत को रद्द करता है। इनकी खूबसूरती, जिस्म की नरमी और बनावट का अंदाज़ ऐसा है कि बस जान डालने की कमी रह गई हो। इन्हें देखकर आंखें बार बार धोखा खा जाती हैं। नाज़रीन, इन सिलिकॉन गर्ल्स को जिनसी ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उनके मखसूस आज़ा में ऐसे मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं कि फहाशी का सुकून 3 गुना बढ़ जाता है। इसी तरह ख़वातीन के लिए सिलिकॉन बॉयज़ के नहायत खूबसूरत मुजस्मे बनाए गए हैं, और उन मुजस्मों की एक अहम खासियत ये भी है कि आप उनकी जिस्मानी लचक को किसी भी ज़ाविये के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखिए
ان سلیکون جنسی مجسموں میں کچھ ایسے راز بھی چپکے ہیں جو آپ کو دائمی جنسی مریض بنا دیتے ہیں، کیونکہ تمام سیکس میڈیسن بھی انہی مجسموں کے خالق بنا رہے ہیں۔ ایک طرح سے یہ لوگ بیماری لگانے کے بھی پیسے لیتے ہیں اور پھر علاج کے نام پر مستقل گاہک بنا کر بھی لوٹتے ہیں۔ ناظرین، سن 2015 میں سلیکون مجسموں کو یورپی مارکیٹ میں لانچ کیا گیا۔ جیسے ہی یہ مجسمے مارکیٹ میں آئے تو خریداروں کے ہجوم لگ گئے۔ اب انہی مجسموں کی بدولت مرد با عورت کا آپسی جنسی تعلق بھی کمزور ہو گیا ہے، جس سے شرح پیدائش میں واضح کمی واقع ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ ورچوئل ریئلٹی ڈیوائس نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ یورپی ممالک میں شرح پیدائش تو 18ویں صدی سے ہی کمزور پڑ گئی تھی، لیکن سن 2010 کے بعد یہ کمی شدید تر ہو گئی۔ البتہ مسلم کمیونٹی برابر شرح پیدائش پر برقرار رہی۔ اسی صورتحال سے گھبرا کر بعض ممالک میں چلڈرن ہاؤس قائم کر دیے گئے ہیں، جہاں عورت و مرد کو بھاری رقم دے کر بچہ پیدا کیا جاتا ہے۔ بچے کی تمام افزائش چلڈرن ہاؤس کی ذمہ ہوتی ہے۔ ہالینڈ میں بچہ پیدا کرنے والی عورت کو $10,000 دیے جاتے ہیں، جبکہ پھر بھی عورتوں نے انکار کیا تو رقم ان کی مرضی پر متعین کر دی گئی۔ ناظرین، ہمارے علماء حضرات چاہے جو بھی خیال رکھتے ہوں، لیکن یہ سچ ہے کہ پورن گرافی کا زیادہ نقصان خود انہی کا ہوا ہے جن کی یہ ایجاد تھی۔ آج اگرچہ مسلمان بھی اس کا شکار ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے مذہب، ثقافت اور نسل کو لیے برابر چل رہے ہیں، جبکہ مغربی معاشرہ اس قدر ٹوٹ چکا ہے کہ آرٹیفیشل بچے پیدا کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، سن 2013 میں امریکی پارلیمنٹ میں اس بات کا اعتراف کیا گیا تھا کہ سن 2050 تک اسلام کی افرادی قوت پورے یورپ پر حاوی ہو جائے گی، لہٰذا اسلام کو ہر طرف سے گھیر کر محدود کیا جائے، لوگوں کے دلوں میں اسلام کے لیے نفرت پیدا کی جائے اور انہیں اپنے آزاد معاشرے کا حصہ بنایا جائے۔ یہی وجہ ہے آج پوری دنیا میں اسلامی شدت پسندی دکھائی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر ملحد اسلام کو نوچ رہے ہیں اور سیاست میں بڑے بڑے لبرل داخل کیے جا رہے ہیں۔ مقبوضہ علاقوں میں مسلمانوں کا قتل عام کروایا جا رہا ہے اور فیملی پلاننگ کے نام پر نسل کشی کی جا رہی ہے۔ ناظرین، جنسی بے راہ روی عام کی جا رہی ہے اور زنا آسان اور نکاح مشکل کیا جا رہا ہے، اور پورن انڈسٹریز کا رخ مسلمان ممالک کی طرف کر دیا گیا ہے، کیونکہ دشمن جان چکا ہے کہ اس کا ہتھیار خود اس کی قوم کو ختم کر چکا ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ جاتے جاتے مسلمانوں پر آخری وار ضرور کرتے جاؤ۔ دوستو، اس یہودی اور صلیبی منصوبے سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔